بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں سب سے زیادہ جو خود اعتمادی ہوتی ہے وہ ان لوگوں میں ہوتی ہے جو بے لوث کام کرتے ہیں، یعنی خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ اس میں نہ ان کو کسی انسانوں کی خوش کرنا ہوتا ہے، نہ کسی کے ریوارڈ کی، نہ دوبارہ کونسلر بننے کے لیے یا ایم این اے ایم پی اے بننے کے لیے۔ تو ان میں خود اعتمادی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ باقی خود اعتمادی کا بھی اپنا اپنا معیار ہے۔ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں پاکستان ملٹری اکیڈمی میں نے 4 سال ٹریننگ کی ہے، اور سب سے زیادہ جو مجھے جس چیز سے میں گھبرایا کرتا تھا وہ یہ پبلک سپیکنگ۔ اور بڑے بڑے وہاں مقرر بھی تھے، شعلہ بیان مقرر تھے ہمارے جو کیڈٹ تھے، تو مجھے حیرانگی ہوتی تھی کس طرح بول لیتے ہیں سب کے سامنے۔ تو دیکھیے اس کے بعد میں یونٹ میں آیا 7 پنجاب ریجیمنٹ میں، تو لیکن جب میں دین کی طرف متوجہ ہوا، اللہ کے دین کو جب میں نے اختیار کیا، اسلام کے اندر جو میں نے یعنی اسٹڈی کی، اور خاص کر اللہ کی مدد آئی اور دل مضبوط ہوا، اور خالص اللہ کی رضا کے لیے جب میں نے اس کو بیان کرنا شروع کر دیا، تو وہ میں نے خود اعتمادی اپنے اندر دیکھی کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، اور یہ آہستہ 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 بڑھتی گئی الحمدللہ۔ اور آج یہ وقت ہے کہ اگر پوری دنیا کے جرنیل میرے سامنے بٹھا دیے جائیں تو میں ان کے سامنے بہترین تقریر کر سکتا ہوں، بغیر کسی لکھی لکھائے یا بغیر کسی ٹاپک کے یعنی پہلے سے تیاری کر کے یا رٹا لگانے کے، کیونکہ میں نے ان کو سچائی بتانی ہے، میں نے ان کو توحید کی دعوت دینی ہے، میں نے ان کو شرک کا رد کرنا ہے، اور یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے، مجھے کسی لالچ میں نہیں ہے۔ تو یہ خود اعتمادی انسان کے اندر آتی ہے دین کی وجہ سے، اور ہمارا دین اسلام کیا بات ہے۔ جیسا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان کے اندر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اس طرح کے کلمات اس کے کانوں کے اندر ڈالے جاتے ہیں، تو اس کی بنیاد بنتی ہے۔ اس سے پہلے بلکہ ماہرین کہتے ہیں کہ یعنی جو بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو اس کی ماں کی حرکات کی وجہ سے، اس کی سوچ کی وجہ سے بھی اس کی نشو و نما ہوتی ہے۔ تو جو مائیں دیندار ہوں گی تو ظاہری بات ہے ان کے بچے بھی آگے دیندار ہوں گے، اور والدین کو دیکھ کے جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر بچوں کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے دیکھیے، جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بچہ بولنا شروع کرے یعنی زبان کھولے تو اس کو سورۃ الفرقان کی پہلی 3 آیتیں اس کو یاد دلاؤ، اس کو پڑھاؤ سکھاؤ۔ ظاہری بات وہ عربی لوگ تھے، معنی بھی جانتے تھے، تو ہمیں نہ صرف یاد کرانی چاہیے بلکہ اس کا معنی مفہوم بھی، کس طرح توحید کا ایک بیان ہے کہ پوری کائنات کا ایک مالک ہے، اور وہی سب کو سنبھالنے والا ہے، اور انسانوں کو دیکھو کہ اس کو چھوڑ کر یہ ان کو پوجتے پکارتے ہیں جو مر چکے ہیں، جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ تو جب اس طریقے سے بچے کے گٹی میں گویا یہ چیز دی جائے گی تو کس قدر دلیر بچہ ہوگا، اندازہ لگائیے۔ اور توحید کی جو دعوت ہوتی ہے یہ بندے کو دلیر بناتی ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ یعنی مزید جب اسٹڈی کرتا ہے یا ماحول کا مطالعہ کرتا ہے، لوگوں سے واسطہ اس کو پڑتا ہے، تو یہ چیز اس کو خود اعتماد بناتی ہے۔ باقی دنیا کے یہ جو ہر ایک کا، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اپنا اپنا معیار ہوتا ہے، بڑے بڑے ڈانسر ہیں جناب، یہ شاہ رخ خان ہے اور پتہ نہیں دوسرا کون سا سلمان خان ہے، پوری دنیا کے سامنے ناچ گانا تو یہ کر سکتے ہیں لیکن بات نہیں کر سکتے۔ 4 باتیں اگر ان کے سامنے کی جائیں اور ایمان عقیدے کے حوالے سے کی جائیں تو ان کا منہ لٹک جائے گا۔ اور یہ جو ان کا دنیا کی خود اعتمادی ہے، اس طرح کے معاملات ہیں، یہ چند دنوں کے لیے عارضی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر ایمان عقیدے کی بات ہو، توحید کی بات ہو، جو اسلام خود اعتمادی بندے کے اندر پیدا کرتا ہے، بے لوث دین کی خدمت کرنے کا ایک جذبہ پیدا کرتا ہے، تو وہ آگے جا کے پھر طارق بن زیاد بنتے ہیں، وہ خالد بن ولید بنتے ہیں، وہ محمد بن قاسم بنتے ہیں۔ تو بتائیں جو مائیں رات کو کیبلیں دیکھیں اور کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ کے اوپر گانے بجانے اور ڈرامے دیکھیں، وہ کیسے خالد بن ولید پیدا کریں گی؟ وہ طارق بن زیاد کیسے پیدا کریں گی؟
اسی وجہ سے آج مسلمان ہر جگہ مارے جا رہے ہیں۔ تو یہ میں نے اس طرح کے یہ موٹیویشنل اسپیکر بھی سنے ہیں بچوں کی تربیت کے اوپر، وہ جو لیکچر دیتے ہیں بچوں کو ایسے کرو، بچوں کو ایسے کرو، پتہ نہیں کون سی اکیڈمی نے یہ کہا ہے، فلاں انگریز نے یہ کہا ہے۔ تو اصل میں ان کی مت ماری گئی ہے، ان کو ہوش ہی کو نہیں ہے کہ دین اسلام کے اندر بچوں کی تربیت کا کیا زبردست انتظام ہے اور بچے دیندار ہوں گے۔ باقی یہ جو ڈاکٹر انجینئر یہ کل آپ کے ملازم ہوں گے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو مجاہد بنائیں گے اور وہ دیندار بن کر اٹھیں گے تو پوری دنیا کی گردنیں آپ کے سامنے جھکیں گی۔ یہ بنے بنائے ڈاکٹر آپ کو ملیں گے، بنے بنائے انجینئر اور بنے بنائے پائلٹ آپ کو ملیں گے، سب آپ کے انڈر ہوں گے اور آپ ان کے اوپر رول کریں گے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سربلند رہو گے اگر تم مومن بن جاؤ۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، اس طرح اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ ان کو بتاؤ آج یہ پاکستان کیوں بنایا گیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ اس کی لا الہ الا اللہ کی تشریح بتاؤ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی داتا نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ مجھے ابھی تک یاد ہے لاہور میں ایک دفعہ میں نے ایک مکان کرائے پر لیا، تو ضرور اس علاقے میں میری واقفیت نہیں تھی، تو وہ مکان لینے کے بعد سب معاملات طے ہونے کے بعد جب قریبی جو لوگ تھے محلے والے، انہوں نے بتایا بھائی یہ گھر تو یہاں تو کہتے ہیں جن ہوتے ہیں، تو میں ہنس پڑا، میں کہا میرے بچے بھی نہیں جنوں سے ڈرتے ہیں۔ اور واقعی وہ جو ہمارے گھر کی بیک سائڈ پر ایک بورڈ کا درخت تھا بڑا سا، اس کی کچھ ٹہنیاں ہمارے چھت کے اوپر آئی ہوئی تھی، تو اس بورڈ سے لوگ اتنے ڈرتے تھے۔ اور میرے بچے چھت پر چڑھ کے، چھوٹی چھوٹی عمر کے 3-4 سال کی، 5-6 سال کی بچیاں تھیں، وہ جا کے اس بورڈ کے اوپر اس طرح کوئی نہ کوئی ایسے سوٹی مار کے کوئی معاملہ، لوگ حیران ہوتے تھے۔ اور میرے بچے بھی کہتے تھے کہ دیکھو یہ لوگ اس بورڈ سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ ہوتی ہے خود اعتمادی، یہ ہوتی ہے دلیری۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو خاص کر یہ نقطہ سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ورنہ آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے اور ایچسن کے پڑھے ہوئے اور ایجوکیٹر کے پڑھے ہوئے بڑے ہو گئے، اتنے بزدل ہو گئے ہیں کہ بڑے بڑے افسر بھی بن گئے ہیں، پھر بھی کنکریٹ ڈیسیژن لینے سے ڈرتے ہیں، خوف طاری ہو گیا ان کا، ہندوؤں سے ڈرتے ہیں، عیسائیوں سے ڈرتے ہیں، یہودیوں سے ڈرتے ہیں۔ کہاں خود اعتمادی بتائیے؟ ان کی مائیں اور بہنیں چیخ رہی ہیں وہاں کشمیر کے اندر، بوسنیا کے اندر، چین کے اندر اور برما کے اندر، ہر جگہ انڈیا کے اندر، لیکن ان کے اوپر ذرا برابر اثر نہیں ہوتا ہے۔ ان کے اندر وہ غیرت رہی نہیں ہے، وہ دلیری رہی نہیں ہے، وہ خود اعتمادی رہی نہیں، ان کو اپنے اوپر اعتماد ہی نہیں ہے۔ ان کو اعتماد ہے تو امریکہ کے اوپر اعتماد ہے، ان کو اعتماد ہے تو چائنا کے اوپر اعتماد ہے، ان کو اعتماد ہے تو روس کے اوپر اعتماد ہے، ان کو اعتماد ہے تو اپنے وسائل کے اوپر ہے، نہیں اعتماد ہے ان کو تو اللہ کے اوپر ان کو اعتماد نہیں ہے۔ اور جس کو اللہ کے اوپر اعتماد نہ ہو اس کو خود اعتمادی آ ہی نہیں سکتی ہے۔ دیکھیے، اگر آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں نا تو اس کے اندر ہمیں یہی چیز ملتی ہے کہ دیکھیے جنگ بدر کے دن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ صفیں بندی تو میں نے اپنے دائیں طرف دیکھا تو ایک بالکل نوجوان سا لڑکا، بائیں طرف دیکھا تو بالکل ایک نوجوان سا لڑکا۔ تو فطری طور پر کہتے ہیں میرے دل کے اندر یہ خیال ہوا کہ یہ جنگ کا معاملہ ہوتا ہے، جب دائیں بائیں مضبوط لوگ ہوں تو ظاہر بات ہے بندہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اور دائیں بائیں کمزور لوگ کھڑے ہوں تو کمزوری ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں یہ بات میں سوچ ہی رہا تھا کہ دائیں طرف والے نے مجھے کہا کہ چچا ابو جہل مجھے دکھائیں ذرا، کیونکہ سامنے لشکر تھا کافروں کا۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ تو ابو جہل کو کیا دیکھ کے کرے گا؟ اس نے کہا کہ میں نے سنا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا، گالیاں بھی دیتا تھا، تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ اندازہ لگاؤ، میں تو سمجھ رہا تھا یہ چھوٹا بچہ ہے لیکن اس کی سوچ دیکھو۔ کہتا بالکل بائیں طرف والے نے اسی طرح کہا کہ چچا مجھے ذرا ابو جہل دکھانا۔ تو میں کہا تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں بالکل، اس نے بھی اسی طریقے سے جواب دیا کہ میں نے سنا ہے کہ یہ بہت گالیاں دیتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، بڑی بدمعاشی کرتا تھا، تو مجھے آپ دکھا دیں، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ اتنے دلیر بچے، اتنی خود اعتمادی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں دکھاؤں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک لشکر کے اندر، جو مخالف لشکر کے اندر تھوڑی ہلچل پیدا ہوئی، تو میں نے کہا یہ دیکھو یہ جو ادھر ادھر بھاگ رہا ہے نا اس طرح، یہ ہے ابو جہل۔ کہتے ہیں میں نے جیسا ان کو بتایا تو اس کے بعد دونوں اس طرح دوڑ پڑے ہیں ان کی طرف کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، اور دونوں نے جا کے اس کو مارا ہے۔
اور دونوں نے وہاں شہید بھی ہو گئے ہیں اور اس کو کیفر کردار تک پہنچا دیا ہے. بعد میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جا کے اس کی گردن کاٹی. لیکن دیکھو یہ ہے اسلام جو خود اعتمادی پیدا کرتا ہے کہ جنگ بدر میں اتنے بڑے بڑے سورما جہاں یعنی جنگیں لڑ رہے تھے وہاں ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے وہ انداز اختیار کیا. تو یہ اصل میں ساری باتیں ہیں ہمارے دین کے اندر موجود ہیں. افسوس ہے کہ آج یہ لوگ دین سے دور ہیں. اللہ نے اپنی ساری بلائیاں جو ہے نا دنیا اور آخرت کی کامیابیاں وہ دین اسلام کے اندر ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں کیوں تحفظات ہیں، ذہنی مروبیت ہے ہمارے بڑوں کے اندر، اور جہاد کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں، کوئی تلوار کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں، اندازہ لگائیے، اور توحید کی دعوت دیتے ہوئے ڈرتے ہیں کچھ ہو نہ جائے. اور کیا ہونا ہے، اتنا کچھ تو ہو چکا ہے، ہر جگہ ذلت اور خواری تو آپ کو مل رہی ہے. کہ اب بھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ اللہ کا نام لے کر اس راستے میں قدم ڈالا جائے. ہمارے دیکھا دیکھی ہماری خواتین دیکھیں گی تو وہ بھی دلیر ہو جائیں گی، بچے دیکھیں گے تو وہ بھی دلیر ہو جائیں گے، یقین کیجیے. ورنہ ہماری یہ عام طور پر خواتین کاکروچ سے ڈرتی ہیں، چوہے سے ڈرتی ہیں، چھپکلی سے ڈرتی ہیں. انہوں نے اللہ کے راستے میں کیا جہاد کرنا ہے. لیکن مسلمانوں کی خواتین جو ہوتی تھیں وہ جنگوں میں بھی ساتھ گئی ہیں، اور اس طرح اپنے مجاہدوں کی انہوں نے ہمت بڑھائی ہے. اور یہ ساری چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.